سنو، زندگی میں سکون نہیں ہے، بے چینی بڑھ جاتی ہے، دل پھٹنے لگتا ہے درد کے مارے۔ پتہ ہے ایسا کب ہوتا ہے؟ جب ہم ضد کرتے ہیں، جب ہم نصیب سے لڑائی کرتے ہیں، جب ہم خود کو معاف نہیں کر پاتے۔ ہمارا مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم منہ سے تو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے یہ معاملہ، اب جیسا وہ کرے گا اسی میں ہم راضی، لیکن دل میں پھر بھی کہیں نہ کہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہی ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ انسانی فطرت ہی ایسی ہوتی ہے کہ ہزاروں حاصل چیزوں کو چھوڑ کر بس ان کے پیچھے بھاگتا ہے جو لا حاصل رہی ہوں۔ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ جس کو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے، وہ کیسے تمہیں تکلیف میں رکھ سکتا ہے؟ وہ کیسے تمہیں وہ چیز دے سکتا ہے جو تمہارے لیے بہتر نہیں؟ ہاں، وہ برے کو بہتر بنانے پر بھی قادر ہے، لیکن جب اس کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے ایک لا حاصل چیز کے لیے تو وہ کیسے راضی ہوگا؟ جب اس نے تمہیں مسکرانے کی اتنی وجہیں دے رکھی ہیں، تمہارے ارد گرد اتنی مسکراہٹیں رکھی ہیں، تب بھی روتے رہو گے اس چیز کے لیے جس سے تمہیں اذیت کے سوا کچھ نہیں ملا، تو وہ کیسے مانے گا کہ تمہیں اس پہ یقین ہے؟ بس ایک دفعہ اس کے فیصلے پہ راضی ہو جاؤ، اسے تم سے بے پناہ محبت ہے، بس ایک دفعہ اس کی محبت کی لاج رکھ لو، اس کی محبت جیت جاؤ گے تو کائنات کی ساری محبتیں جیت جاؤ گے۔ یقین رکھو گے تو یا وہ نصیب بدل دے گا یا دل موڑ دے گا۔ بے سکون ہونا، جاؤ اٹھو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کچھ ٹائم تنہائی میں باتیں کرو، جو الجھن ہے بتاؤ اسے جا کر، دیکھنا تمہیں بہت سکون ملے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دور بھاگنا چھوڑ دو، وہی ہے جو سب کے چھوڑ جانے کے بعد بھی ساتھ رہتا ہے، جو گناہوں کے باوجود نعمتیں نہیں روک لیتا، جو لوگوں کے سامنے ہمارا بھرم رکھتا ہے، جو ٹوٹنے پر جوڑتا ہے، جو ہر غلطی صرف ایک سچی توبہ پر معاف کر دیتا ہے۔ اپنے غموں کو اللہ سے جوڑنا کتنا پرسکون ہے نا، نہ کچھ کھو دینے کا ملال، نہ کچھ پانے کی فکر، بس اندھا یقین ہے، پھر چاہے کشتی منجدار میں ہی کیوں نہ ٹھہری ہو۔ جب یقین کی سرحدوں پر مومن کھڑا ہو تو لڑکھڑاتا نہیں ہے، اور اللہ پر یقین کرنے کے بعد کوئی سوال بچتا ہے کیا؟ جیسے اس کی رحمت لامحدود ہے، اس کا ظرف بھی لامحدود ہے، بس اپنے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو سمیٹو اور خالق کی سمت بڑھتے جاؤ، خالق خود ہی نپٹ لے گا تمام دکھ دردوں سے۔ مومن کبھی غم زدہ یا نا امید نہیں ہوتے، نہ ہی رب کی ذات سے بدگمان ہوتے ہیں۔ اس کی قرب کی منزلیں گمان سے بھی آگے جاتی ہیں۔ جو تم نے مانگا وہ نہیں ملا تو کیا ہوا، اس کی پسندیدگی تو مل گئی نا، اور جسے اللہ چن لے اسے کون ٹھکراتا ہے بھلا؟ اس کی موجودگی کا احساس اللہ ہو کی صدائیں پیاسی روح کی پیاس کا محور بن جاتی ہے۔ قرآن گواہی دیتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو۔ آپ جتنا جتنا اللہ کی مانتے جاتے ہیں، آپ کی زندگی میں اتنا ہی سکون آتا جاتا ہے، آپ کا دل اتنا ہی مطمئن ہوتا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی، کوئی مشکل باقی نہیں رہتی، بلکہ وہ مشکلیں، وہ پریشانیاں ساتھ ہوتے ہوئے بھی آپ مطمئن ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کی نظر میں ہونے کا احساس، وہ آپ کے دل کو پرسکون رکھتا ہے۔ باہر کے ماحول، مشکلیں اور آزمائشیں بھی اس دل کے سکون کو نہیں چھین سکتی۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، تو پھر تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے، جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے
کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکیں، وہ پھر ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ اللہ کی یاد میں اس طرح گم ہو جاؤ کہ پھر تمہیں کوئی اداسی برا لمحہ نہ یاد رہنے لگے۔ اللہ کی رضا میں ایسے خوش رہنے لگو کہ غم بھی دیکھ کر مسکرانے لگیں۔ خود کو اللہ کے سجدے میں رہنے کا اتنا عادی کر لو کہ پھر دوبارہ تمہیں کبھی اکیلا نہ لگنے لگے۔ انتظار ایسا کرنے لگو کہ ہر لمحہ تمہیں معجزہ دکھائی دینے لگے۔ اس کی نعمتوں کو آس پاس اتنا محسوس کرنے لگو کہ شکرانے کا تمہیں ہر وقت بہانہ ملنے لگے۔ زندگی کو اللہ کی محبت سے سجا دو کہ تمہارا ذرہ ذرہ ہر وقت روشن رہنے لگے۔ تکلیفیں جو تمہیں دن میں چھپایا کرتے ہو کہ شب کی گہرائی میں ان سے سکون رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کا ملنا کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ وہ اللہ کو پالے، اللہ تعالیٰ کا ہو جائے۔ وہ اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے۔ انسان ہے، خطائیں ہو جاتی ہیں، مگر پھر سے توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے۔ وہ گناہوں کی دلدل سے نکالنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے اس کی طرف لوٹ جاؤ۔ وہ اپنے بندے کا انتظار کرتا ہے، پھر اپنی محبت سے اسے عبادت کی طرف لاتا ہے اور اسے سکون دیتا ہے۔ ساری دنیا ایک طرف، اللہ کی عبادت میں جو سکون ہے وہ کہیں نہیں ہے۔ اپنے شریک حیات کے لیے اللہ سے یہ دعا مانگا کریں، رب کریم سے دعا کیا کریں کہ جو بھی شریک حیات نصیب میں تو نے رکھا ہے وہ ذہنی سکون دینے والا ہو، محبت اور عزت دینے والا ہو۔ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں برے ساتھی سے جو وقت سے پہلے ہمیں بوڑھا کر دے۔ ہم پناہ مانگتے ہیں ایسے ہم سفر سے جو ہماری ہنسی چھین لے اور ہمیں اذیت دے۔ رب کریم ذہنی اذیتوں کا شکار بنانے والے ساتھی سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہمارا نصیب کھول دے اور جلد نیک ہم سفر نصیب کر جو دین کامل پر ہو، اور ہمیں دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔